زکوٰۃ کے غیر مستحق لوگ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے لیے زکوٰۃ حلال نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال زکوٰۃ سے بالا تر ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راستے میں ایک کھجور گری ہوئی نظر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ کھجور صدقہ کی ہوگی تو میں اسے کھا لیتا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقہ کی کھجوروں میں سے ایک کھجور لے کے منہ میں ڈال لی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دور کر اسے پھینک دے۔ پھر فرمایا کیا تو جانتا نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے سنا ہے کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑی، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کا ارادہ فرمایا تو ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ وہ کوڑی کے پاس آیا اور کہا تجھے کون سی چیز بہت پیاری ہے؟ اس نے کہا اچھا رنگ، اچھا بدن اور وہ چیز مجھ سے دور ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، پس اس کی گندگی دور ہو گئی اور اچھا رنگ اور اچھا بدن دے دیا گیا۔ پھر فرشتے نے کوڑی سے پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا اونٹ یا کہا گائے۔ راوی اسحاق اس میں شک کرتے ہیں۔ ہاں کوڑی اور گنجے میں سے ایک نے اونٹ کہا اور دوسرے نے گائے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے ایک حاملہ اونٹنی دے دی جائے اور کہا اللہ تجھے اس میں برکت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور کہا تجھے سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا خوبصورت بال اور وہ چیز مجھ سے دور ہو جائے جس سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرشتے نے اس کے ہاتھ پھیرا، اس کا گنجا پن جاتا رہا اور خوبصورت بال اسے دے دیے گئے۔ فرشتے نے پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ تو اس نے کہا گائے، پس ایک حاملہ گائے اسے دے دی گئی اور فرشتے نے کہا اللہ تجھے اس میں برکت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر وہ فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور کہا تجھے سب سے زیادہ پیاری چیز کون سی ہے؟ اس نے کہا اللہ مجھے بینائی دے دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی واپس کر دی۔ فرشتے نے کہا تجھے سب سے زیادہ مال کون سا پسند ہے؟ اس نے کہا بکریاں۔ اسے ایک حاملہ بکری دے دی گئی۔ پس بچے نے کوڑی اور گنجے نے اونٹ اور گائے کے اور اندھے نے بکری کے، جس سے کوڑی کے لیے ایک جنگل اونٹوں سے بھر گیا، یہ بچے لے گئے، اور اندھے کے لیے ایک جنگل بکریوں سے بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر کچھ عرصہ بعد فرشتہ کوڑی کے پاس آیا، اس کی خوبصورت شکل میں آیا اور کہا کہ غریب آدمی ہوں، سفر میں میرا مال و اسباب جاتا رہا ہے، اب میرا آج کے دن اپنی منزل پر پہنچنا مشکل ہے، اللہ کی مہربانی اور تیرے سبب سے ہی ہے۔ میں تجھ سے اس ذات کا واسطہ مانگتا ہوں جس نے تجھے اچھا رنگ، جسم اور مال دیا ہے، ایک اونٹ چاہتا ہوں جس کے ذریعے اپنی منزل پہ پہنچ سکوں۔ اس نے کہا حقدار بہت ہے، یعنی خرچ زیادہ ہے اور مال کم ہے۔ فرشتے نے کہا میں تجھے جانتا ہوں اور پہچانتا بھی ہوں، کیا تو کوڑی نہ تھا کہ لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے اور تو غریب تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے صحت اور مال دیا۔ اس نے کہا مجھے تو یہ مال دولت میرے باپ دادا سے وراثت میں ملا ہے۔ فرشتے نے کہا تو جھوٹا ہے، اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اسے وہی کہا جو کوڑی سے کہا تھا۔ گنجے نے وہی جواب دیا جو کوڑی نے دیا تھا۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر وہ فرشتہ اندھے کے پاس اس کے سابقہ صورت میں آیا اور کہا غریب مسافر ہوں، سفر میں ہوں، میرا مال و اسباب جاتا رہا ہے، آج میں اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتا، مگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور تیرے سبب سے اس ملاقات کے واسطے سے مانگتا ہوں
اس ذات کے واسطے سے مانگتا ہوں جس نے تجھے بینائی دی، ایک بکری چاہتا ہوں کہ اس کے باعث میں اپنی منزل پہ پہنچ سکوں۔ اندھے نے کہا بے شک میں اندھا تھا، مجھے اللہ تعالیٰ نے بینائی دی، پس تو جو چاہے لے لے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ اللہ کی قسم آج کے دن میں تیرا ہاتھ نہیں پکڑوں گا اس چیز سے جسے تو اللہ کے لیے لے جانا چاہے۔ فرشتے نے کہا اپنا مال اپنے پاس رکھ، حقیقت یہ ہے کہ تم تینوں کو آزمایا گیا ہے، پس تجھ سے اللہ راضی ہوا اور تیرے دونوں ساتھیوں پر غصہ کیا گیا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والا بھی دوزکی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ نہ دینے والا قیامت کے دن آگ میں ہوگا۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔